ٹرمپ کے تازہ بیانات سے لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لیکن کیا اصل میں یہ مرحلہ جو ہے جس طرح ہمیں دکھائی دے رہا ہے ٹرمپ کے بیانات کے بعد، کیا یہ ویسا ہی ہونے والا ہے یا پھر اس میں جو ہے وہ تبدیلی آ سکتی ہے؟ ادھر دوسری طرف حزب اللہ کی مزاحمت کے بعد لبنان میں اسرائیل نے سیز فائر کے لیے ایک غزہ کی طرز کا ماڈل پیش کیا ہے۔ سیز فائر ماننے کو تیار ہوئے ہیں، لیکن ان کا جو ماڈل ہے وہ حزب اللہ کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے جی، ایک طرف تو اسرائیل جو ہے وہ سیز فائر کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا ٹرمپ نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے بغیر کسی اینڈ گول کے اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، اور 1 سے 2 ہفتے اس چیز میں لگ سکتے ہیں۔ اور تیسری جو بڑی خبر ہے وہ ایران کی طرف سے ہے کہ ایران نے کہا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز جو ہے وہ اوپن ہوگی، لیکن امریکہ کے لیے نہیں۔ یہ بھی ایک اہم بیان ہے۔ اور اس کے بعد اسرائیل کے اندر اسرائیل کی جو آرمی ہے اس کے اور نیتن یاہو جو وہاں کا وزیر اعظم ہے، اس کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ چکے ہیں پچھلے 2-3 دن میں۔ تو اس پر بھی ایک جو ہے وہ کافی تحقیقی آرٹیکل ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور یہ ساری نیوز جو ہیں وہ آج کی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ اور ناظرین، میرا نام ہے کاشف، اور آج کے اس ولاگ میں خوش آمدید۔ تو بڑھتے ہیں جو سب سے پہلی نیوز ہے اس کی طرف۔ تو شروع کرتے ہیں ٹرمپ کے تازہ ترین بیانات سے، اور سب سے پہلا جو بیان ٹرمپ نے جاری کیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ بہت جلد ایران سے نکل جائے گا، اور امریکی فوجی کارروائیاں اگلے 2 یا 3 ہفتوں میں ختم ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے وہ تمام اہداف حاصل کر لیے ہیں جو ایران پر فضائی حملوں سے پہلے طے کیے گئے تھے، جو گزشتہ ماہ کے آخر میں اسرائیل کے ساتھ مل کر شروع کیے گئے تھے۔ ان کے مطابق سب سے بڑا ہدف یعنی ایران کی جوہری ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو روکنا حاصل کر لیا گیا ہے، اور اب امریکہ آخری مرحلہ مکمل کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اپنی کچھ ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے ایک دن ہم جو ہے وہ اٹھیں اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعلان کرتا ہوا نظر آئے کہ ہم نے جنگ جو ہے وہ جیت لی ہے، اور ہمارا جو مین ہدف تھے یا مین اہداف تھے وہ پورے جو ہے وہ ہم نے کر لیے، اور اب ہم اس جنگ سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ تو یہ وہ دن آ گیا ہے کہ جب یہ ٹرمپ نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس جنگ سے نکل رہے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اس وقت ایران کی فضاؤں پر امریکہ کا مکمل کنٹرول ہے، اور کئی اہم سیاسی اور فوجی رہنماؤں کی ہلاکت کے بعد وہاں حکومت کی تبدیلی بھی آ چکی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ تہران میں نئی قیادت پہلے کے مقابلے میں کم شدت پسند اور زیادہ مقبول ہے، حالانکہ جو رجیم چینج انہوں نے کی ہے اور آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد جو موجودہ قیادت ہے ایران میں، یہ ان سے بھی سخت قیادت ہے۔ یہ پوری دنیا کو پتہ ہے، اور انہوں نے جو بھی فیصلے اب تک کیے ہیں ان سے جو ہے وہ امریکہ کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایرانی رہنما جنگ ختم کرنے کے لیے امریکہ سے معاہدہ کرنے کی منتیں کر رہے ہیں، تاہم ایران اس بات کی پہلے تردید کر چکا ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ جنگ کسی باضابطہ معاہدے کے بغیر بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جیسے ہی امریکہ اپنی فوجی کارروائیاں ختم کرے گا، قیمتیں بھی نیچے آ جائیں گی۔ اب یہ جو سارے بیانات ہیں اس سے یوں لگتا ہے کہ ٹرمپ کی جو وہ ٹون تھی ایک بہت زیادہ اس جنگ کو لے کر اور ایران کے خلاف، کہ ہم جو ہے وہ ایران کے لیے جو زمین ہے اس کو تنگ کر دیں گے، اس کے بعد اب یہ ان کا ایک یوں سمجھنے کے ایک واضح یو ٹرن ہے، اور اس یو ٹرن کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں۔ جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھا کہ اسٹارمر جو کہ انگلینڈ کے وزیر اعظم ہیں، اس کے علاوہ اسپین کا جو صدر یا وزیر اعظم ہیں، ان کے بیانات کے بعد، اور اس کے بعد تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہے کہ اٹلی نے کل شام کی یہ خبر ہے کہ اٹلی نے کچھ جہاز جو اٹلی کی ایئر بیس پر اترنے والے تھے، اور وہ امریکہ کے جہاز تھے، اور وہاں پر اترنے کے بعد انہوں نے کچھ دیر اسٹے کرنا تھا، اور وہاں سے پھر انہوں نے ایران کے خلاف یہ جو مہم ہے، جو یہ کمپین جاری کی ہوئی ہے امریکہ نے، اس میں انہوں نے حصہ لینا تھا۔ تو اٹلی نے جو ہے وہ صاف لفظوں میں منع کر دیا ہے کہ آپ یہاں سے کوئی بھی کارروائی ایران کے خلاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے، اور یہ سارے جو ایلیمنٹ ہیں یہ مل کر اگر ہم دیکھیں تو جو ٹرمپ کی یہ باتیں ہیں سیز فائر کی، یا یوں سمجھنے کے بغیر کسی معاہدے کے جنگ کے خاتمے کی، یہ جو اس کی کوشش ہے یا اس کا بیان ہے، یہ بالکل سچ بھی لگ رہا ہے، کیونکہ اس پر ایک طرف تو امریکہ کے اندر سے کافی زیادہ دباؤ آنا شروع ہو گیا ہے، اور دوسری طرف جو اس کے نیٹو الائز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے۔ لیکن
اس ساری چیزوں کا ان ساری چیزوں کا جو ہے وہ ایک دوسرا پہلو بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو پہلے بھی کئی مرتبہ ایران کے خلاف اس طرح کے بیانات دینے کے بعد کہ ہم سیز فائر کر رہے ہیں، ہم نیگوسیشنز کر رہے ہیں، ہم مذاکرات کے آ، ہم ہم مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک طرف سے یہ باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف سے جو ہے وہ ایران پر اٹیک کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس سے واضح نہیں ہوگا کہ واقعہ ہی یہ جو بیانات آ رہے ہیں امریکی قیادت کی طرف سے، ان میں جو ہے وہ کوئی حقیقت ہے یا ان کے پیچھے کوئی ٹھوس پلاننگ موجود ہے۔ جس طرح ایران نے بھی کہا ہے کہ ہم کو ٹرمپ پر جو ہے وہ کسی قسم کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے بھی ہم سے مذاکرات کے دوران جو ہے وہ ہم پر حملے کیے ہیں، تو اب انہیں کوئی ضامن یا گارنٹر چاہیے، کوئی ایسا گارنٹر جس کی جو ہے وہ امریکہ میں قدر ہو، اور وہ آ کر اگر اس ساری چیز کو جو ہے وہ سم اپ کرنے کی کوشش کرے، تو یہ جو سیز فائر ہے یا پھر جنگ بندی کا اعلان ہے وہ ایران کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اب آ جائیں جی ایران کے موقف کی طرف کہ ایران کا کیا موقف ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے اپنے ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیغام دیتے ہوئے کہا، ابنائے ہرمز یقیناً دوبارہ کھولی جائے گی، لیکن تمہارے لیے نہیں، یہ صرف ان کے لیے کھلی ہوگی جو ایران کے نئے قوانین کو مانیں گے۔ عزیزی نے مزید کہا کہ 47 سال کی مہمان نوازی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے، جس سے ان کی مراد 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد کا دور ہے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا، ٹرمپ نے آخرکار اپنا رجیم چینج تو خواب پورا کر لیا، لیکن اس بار خطے کے سمندری نظام میں۔ رپورٹس کے مطابق ایران کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ابنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس ٹول لگانے کے منصوبے کی منظوری بھی دے دی، جیسا کہ فارس نیوز ایجنسی نے پیر کے روز رپورٹ کیا۔ یہ سوشل میڈیا پر پہلے سے خبریں گردش کر رہی تھی کہ ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز سے جو بھی جہاز گزر رہے ہیں ان پر جو ہے وہ ان سے ٹول ٹیکس لے رہا ہے، اور یہ جو ٹیکس وہ ادا کر رہے ہیں وہ چائنیز کرنسی یوان میں ان کی پیمنٹ ہو رہی ہے، اور جو بھی ملک وہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں وہاں سے ان کو گزرنے دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بیسیکلی ایران نے یہ اس کو ٹرمپ کو واضح کر دیا ہے کہ اب بھائی آپ کی یہاں پر جو اجارہ داری تھی وہ ختم ہو چکی ہے، اور اب یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس پر ایران کا کنٹرول ہے، اور ایران یہاں سے گزرنے والے ہر شپ پر جو ہے وہ چارجز لگائے گا، اور ان کو جو ان کی پیمنٹ بنتی ہے، جیسا کہ جو پیناما کنال ہے وہاں پر جس طرح سے جو بحری جہاز ہیں وہ ٹیکس ادا کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، تو ویسے ہی یہاں پر ایران میں بھی اس طرح کی جو ہے وہ ایک باقاعدہ پارلیمنٹ کی منظوری کے بعد ایک ایسا نظام بنا دیا ہے جس کے تحت جہاں سے جو بھی جہاز گزریں گے وہ ایران کو پیسے دیں گے یا وہ وہاں یہاں پر ٹیکس پے کریں گے۔ تو یہ ایک واضح جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ٹرمپ کی، اور جو ایرانی قیادت ہے اس کے جو بیانات ہیں ان میں متضاد جو چیزیں ہیں وہ واضح نظر آ رہی ہیں، اور اگر ہم زیادہ یقین کریں، فار ایگزامپل ہمارے لیے چونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کر صرف ایک نیوز یا پھر رپورٹس کو ہی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں، ہم گراؤنڈ پر جو ہے وہ ان چیزوں کو ویریفائی نہیں کر سکتے، تو اگر ہم اعتبار کی بات کریں تو ہمیں ٹرمپ سے زیادہ جو ہے وہ ایرانی قیادت پر زیادہ اعتبار ہے، کیونکہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے اگر جو بھی تازہ ترین بیانات اٹھا لیں، فار ایگزامپل اس نے کچھ دن پہلے بیان دیا کہ ایران نے 20 جو کشتیاں ہیں جن پر آئل موجود تھا انہوں نے اس کی اجازت دی ہے کہ وہ امریکہ میں انٹر کر سکتی ہیں، اور یہ بیسیکلی ایک رسپیکٹ کا سگنل ہے جیسا کہ ٹرمپ نے کہا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہاں سے صرف 5 یا 10 کشتیاں ہیں جن کو اجازت ملی ہیں، اور ٹرمپ نے یہ سب جھوٹ بولا ہے کہ 20 کشتیاں جو ہیں وہ وہاں سے نکلی ہیں۔ بہرحال کیونکہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق اس وقت ایران جو ہے وہ زیادہ کریڈیبل سورس ہے، تو ہمیں اس کی جو چیزیں ہیں یا باتیں ہیں ان پر جو ہے وہ زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ ٹرمپ پہلے بھی کافی زیادہ جھوٹ جو ہے وہ بول چکے۔ تو اب جو تیسری خبر ہے جو کہ میں آپ کے سامنے پچھلے کئی دن سے رکھ رہا ہوں کہ لبنان میں جو اسرائیل نے کارروائیاں شروع کی تھی، تو اس کے بعد حزب اللہ نے بھی اس وار میں انٹری کی تھی اسرائیل کے خلاف، جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا کیونکہ اسرائیل حزب اللہ کو اپنی طرف سے جو ہے وہ ختم کر چکا تھا۔ تو اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارڈز کا کہنا ہے کہ لبنان کے جنوبی علاقے میں ایک بفر زون حفاظتی پٹی قائم کی جائے گی، جس طرح کہ غزہ میں انہوں نے اپنی باؤنڈری جو ان کے بارڈرز ہیں ان کو بڑھانے کے لیے یہی بفر زون کا آئیڈیا جو ہے وہ وہاں پر کیا تھا،
اور اسی کے تحت جو ہے وہ وہاں پر تیر فائر ہو رہا تھا۔ اور موجودہ جنگ ختم ہونے کے بعد بھی اسرائیل اس علاقے کے ایک بڑے حصے پر سیکورٹی کنٹرول برقرار رکھے گا، جو کہ مسلح گروہ حزب اللہ کے خلاف کارروائیوں کے تناظر میں ہے۔ ان کے مطابق یہ زیر قبضہ علاقہ دریائے لیتانی تک ہوگا، جو اسرائیلی سرحد سے تقریباً 30 کلومیٹر اندر ہے۔ اس منصوبے پر اقوام متحدہ، یورپی ممالک اور کینیڈا نے شدید تنقید کی ہے اور اسے علاقائی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ اسرائیل کارڈز نے مزید کہا کہ 6 لاکھ سے زائد بے گھر لبنانی شہریوں کو اس علاقے میں واپسی کی مکمل اجازت نہیں ہوگی جب تک شمالی اسرائیل کے رہائشیوں کی سیکورٹی یقینی نہ بنائی جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیلی سرحد کے قریب لبنانی دیہات میں موجود تمام گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا، غزہ کے رفح اور بیت قانون ماڈل کے مطابق۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اب انہوں نے یوں سمجھ لیں کہ اسرائیل نے بھی اپنی شرائط رکھ دی ہیں جو لبنان ہے اس میں سیز فائر کے لیے، یا پھر جو کارروائیاں وہاں پر اسرائیل کر رہا ہے ان کو روکنے کے لیے لبنان میں اسرائیل نے اپنی طرف سے جو ہے وہ فارمولہ ایک جو ہے وہ رکھ دیا ہے، جس کو حماس جو ہے وہ حزب اللہ جو ہے وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے سامنے ہیں چیزیں۔ اور دوسری طرف جو اسرائیل پر پیسے بھی ڈیولپ ہو رہا ہے کہ فار ایگزامپل اگر یہ جو ٹرمپ باتیں کر رہا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، اور مجھے پرسنلی یہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑے پلان کا حصہ لگتی ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ دن پہلے $200 بلین کا بجٹ جو ہے وہ پینٹاگون نے کانگریس سے اس کی منظوری کے لیے جو ہے وہ پیش کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی، اور جو کہ $200 بلین اگر اپروو نہیں بھی ہوتے تو جو ہے وہ تقریباً 60 سے 70 بلین ڈالر جو ہے وہ کانگریس اپروو کرے گا اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فورن افیئرس کی نیوز ہے، اور یہ 2-3 دن میں جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپروو ہو جائیں گی، اور یہ بجٹ جو ہے وہ امریکہ کی حکومت کو مل جائے گا اس جنگ کو جاری رکھنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ ملا کر دیکھیں تو یہ صرف ایک ٹائم گیم ٹیکٹکس لگتی ہے کہ جب تک وہ بجٹ جو ہے وہ اپروو نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے وہ امریکہ اس جنگ کو کچھ نہ کچھ حد تک جو ہے وہ کم سے کم یوں سمجھ لیں کہ کاروائیاں رکھنا چاہتا ہے، اور محدود کاروائیوں سے جو ہے وہ اس جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، اور بڑی کاروائی شاید جو ہے وہ اس بجٹ کے منظور ہونے کے بعد جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے۔ اور ایک طرف سے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب ٹرمپ کے بیانات کے بعد لوگ جو ہے وہ ایکسپیکٹ یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے وہ جنگ بندی کی طرف جا رہی ہے، جس سے مارکیٹس میں بھی جو ہے وہ چیزیں مثبت ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور انویسٹرز جو ہیں وہ اپنا پیسہ جو ہے وہ مارکیٹس میں لگانے کی طرف جا سکتے ہیں، جس کا اوورآل جو ہے وہ ایک کچھ ٹائم کے لیے ایک ریلیف جو ہے وہ امریکہ کی اکانومی کو مل سکتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بڑے پلان کا حصہ ہو سکتی ہیں۔ اب جو لاسٹ خبر ہے وہ ایک آرٹیکل ہے الجزیرہ کا، جس میں انہوں نے انالیسس کیا ہے کہ یہ جو امریکہ اور اسرائیل نے، خاص کر کے اسرائیل نے جو جنگ ایران کے خلاف جاری کی ہے، کیا اس کی ایک مس کیلکولیشن ہے۔ یہ ہم ایز اٹ از آپ کے سامنے نیوز رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پر ایک کنکلوژن جو ہے وہ دیتے ہیں۔ جیسے دوسرے تنازعات میں ہوتا آیا ہے، اس طرح اسرائیل نے بھی امریکہ کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف جنگ تو شروع کر دی، مگر اس کے پاس کوئی حقیقت پسندانہ سیاسی منصوبہ نہیں تھا۔ حالیہ دنوں میں جہاں ایک طرف جنگ میں کامیابی کے دعوے جاری ہیں، وہیں اسرائیلی میڈیا میں ایک نیا انداز بھی سامنے آ رہا ہے، جو اسرائیل کی ناقابل شکست ہونے والی سوچ کو چیلنج کر رہا ہے۔ یعنی شکست کی ابتدائی جھلکی 25 مارچ کو اسرائیلی اخبار میں ایک رپورٹ میں بتایا گیا کہ وزیراعظم بنجامن نیتن یاہو اور موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا کے درمیان ایران کی حکومت کو گرانے کے منصوبے کی ناکامی پر اختلافات پیدا ہو گئے۔ اس سے 3 دن پہلے ایک امریکی اخبار نے رپورٹ کیا تھا کہ جنوری میں بارنیا نے امریکی حکام کو ایک منصوبہ پیش کیا تھا، جس کے تحت ایرانی قیادت کو ختم کرنے کے بعد بغاوت کروائی جائے گی۔ ظاہر ہے تو ایسا منصوبہ وزیراعظم کی اجازت کے بغیر پیش نہیں کر سکتے تھے۔ صورتحال اس وقت مزید سنگین لگنے لگی جب اسرائیلی فوج کے سربراہ ایال زمیر نے خبردار کیا کہ فوج اندر سے ٹوٹ سکتی ہے، خاص طور پر افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے۔ جب جنگ کے دوران بھی سیاسی اور سیکیورٹی کی عادت ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دے تو یہ کبھی بھی اچھی علامت نہیں ہوتی۔ اسرائیل نے 1 مہینہ پہلے امریکہ کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کیا تھا۔ اس وقت کسی نے نہیں سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی۔ جنگ کے آغاز پر اسرائیل میں خوشی اور جوش کا ماحول تھا۔ اعلیٰ حکام نے امریکہ کے ساتھ غیر معمولی تعاون کو تاریخی قرار دیا۔ دونوں ممالک کی افواج نے شدید بمباری کی،
اہم سیاسی، مذہبی اور فوجی شخصیات کو نشانہ بنایا اور ایران کی سیکیورٹی نظام، فوجی صنعت، میزائل لانچرز، تیل کے ذخائر اور گیس فیلڈ سمیت کئی اہم مقامات کو نقصان پہنچایا۔ اس کے جواب میں ایران نے روزانہ اسرائیلی اہداف پر حملے کیے۔ اسرائیل میں نقصان کی اصل صورتحال کا اندازہ لگانا مشکل ہے کیونکہ سخت سینسرشپ موجود ہے۔ کچھ اہم مقامات متاثر ہوئے ہیں جیسے ڈیمونا کے جوہری ری ایکٹر کے قریب علاقہ، حیفا کے آئل ریفائنری اور بن گورین ایئرپورٹ۔ اس کے علاوہ اسرائیلی شہریوں کو مسلسل بم شیلٹرز میں جانا پڑ رہا ہے اور حالیہ دنوں میں یہ صورتحال مزید بڑھ گئی ہے۔ معیشت بھی شدید متاثر ہوئی ہے۔ اسکول اور زیادہ تر کاروبار بند ہیں۔ اسرائیل ہل چکا ہے لیکن مکمل طور پر ٹوٹا نہیں۔ دوسری طرف عوام میں یہ جنگ اب بھی مقبول ہے۔ اپوزیشن بھی حکومت سے بڑھ کر جنگ کی حمایت کر رہی ہے اور سخت اقدامات کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اس کے باوجود اب مشکل سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ کیا اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کر جنگ کے نتائج کے بارے میں غلط اندازہ لگایا؟ کیا ایران کی حکمت عملی توقع سے زیادہ مضبوط ثابت ہو رہی ہے؟ ایران کے حملوں اور جدید میزائلوں کے استعمال سے لگتا ہے کہ وہ توقع سے زیادہ دیر تک مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیل اور امریکہ کے میزائل دفاعی نظام کے ذخائر بھی کم ہونے لگے ہیں۔ ساتھ ہی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ ایک نیا محاذ بھی کھل گیا ہے۔ اسرائیل کو لگتا تھا کہ حزب اللہ کمزور ہو چکی ہے، مگر اس کے میزائل حملے اور زمینی مزاحمت اسرائیل کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ شمالی اسرائیل کے مقامی رہنما حکومت سے مدد کی اپیلیں کر رہے ہیں۔ یقیناً اسرائیل تباہی پھیلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لبنان میں 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، کل تباہ ہو گئے ہیں، مگر اس جنگ کا کوئی واضح اختتام نظر نہیں آ رہا۔ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب غزہ میں بھی طویل جنگ کے باوجود حماس ابھی تک موجود ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیلی وزیراعظم کو عالمی عدالتوں میں مقدمات کا سامنا ہے، مگر پھر بھی کوئی واضح سیاسی حل سامنے نہیں آیا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل صرف فوجی طاقت پر انحصار کر رہا ہے اور کسی عملی سیاسی منصوبے کو نظر انداز کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ صورتحال بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ اسرائیل کی حالیہ پالیسیوں میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ مکمل فتح کی باتیں اس اعتماد سے جڑی ہیں کہ وہ ہر کارروائی کے بعد بچ نکلتا ہے۔ معاشرے اور سیاست میں بھی سخت نظریات بڑھ رہے ہیں۔ اب اسرائیل میں کچھ حلقے یہ کہہ رہے ہیں کہ مختصر جنگوں کے بجائے طویل جنگوں کے لیے تیار ہونا چاہیے، جن میں علاقے پر قبضہ اور دشمن کے ڈھانچے کو مکمل تباہ کرنا شامل ہو۔ گریٹر اسرائیل کا تصور بھی اب قومی سلامتی کی پالیسی کا حصہ بنتا جا رہا ہے، جس میں فلسطینیوں کو ختم کرنے اور خطے میں مکمل برتری حاصل کرنے کی سوچ شامل ہے۔ ایسے حالات میں اسرائیل اس جنگ کے خاتمے میں رکاوٹ بن سکتا ہے کیونکہ وہ کشیدگی بڑھانے اور مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کی اہم اپڈیٹس تھیں۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔